اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ جی حدیث لکھی ہے کہ جو 2 نمازوں کو بغیر کسی عذر کے جمع کرے وہ جہنم کے دروازے پہ ہے۔ جعلی روایت ہے جی، میں نے اس کو ڈسکس کیا ہوا ہے، یہ حاکم کے اندر موجود ہے، اور 2 نمازوں کو جمع کرنا اس میں نے تفصیل کے ساتھ اس روایت کو بھی باقی روایتوں کو بھی ڈسکس کیا ہے۔ جعلی روایتیں لکھ کے تو یہ اپنا رزلٹ نکالتے ہیں۔ حضرت حسن نے جب حضرت میر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تو فرمایا کہ خلافت کی وجہ سے ہمیں پیسے خرچ کرنے کی عادت ہو چکی ہے۔ ہاں جی بالکل ایسے ہی ہوا ہے، پیسے کے بغیر کیسے خرچہ ہوتا ہے؟ تو جتنے بھی حکمران ہیں پیسے ہی خرچ کرتے ہیں نا۔ خلفائے راشدین نے جو جنگی مہمات روانہ کیے پیسے کے ذریعے کیے نا۔ غزوہ تبوک نبی علیہ السلام نے اوپر دیکھو تو سونا، نیچے دیکھو تو سونا تو نہیں ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبول کیا نا چندہ، ٹھیک ہے، لیکن اپنی ذات پہ لگانے کے لیے نہیں، اللہ کی راہ میں۔ تو بالکل ایسا ہی ہے، یہ جنگیں جو ہوتی ہیں اس میں خرچے ہوتے ہیں، تو وہ انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی۔ اور پھر حضرت حسن ابن علی یا بنو ہاشم کا جہاں تک تعلق تھا تو ان کا حصہ تو اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، خمس، مال غنیمت کا 5واں حصہ 20%، وہ اہل بیت کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے، وہ حضرت معاویہ نے مقرر نہیں کیا، نہ خلفائے راشدین نے مقرر کیا تھا، وہ اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ اگر کسی انسان کا قتل ہو جائے اور اس انسان کے گھر والے قاتل کو معاف کر دیں تو کیا یہ معافی مشروط نہیں؟ وہ قابل قبول ہو جائے گی۔ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ولی کو اجازت دی ہے کہ وہ بدلہ بھی لے سکتا ہے، سورہ النساء میں بھی تفصیل آئی، معاف بھی کر سکتا ہے۔ ولی یعنی قریبی رشتہ دار، ہاں دور کا بندہ نہیں ولی بن جائے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس کو اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ وہ بلڈ منی بھی لے سکتا ہے، بغیر بلڈ منی کے بھی معاف کر سکتا ہے۔ یہ وہ رسا کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے، خود بدلہ نہیں لے گا، بدلہ جوڈیشری کے تھرو ہوگا۔ میں جب اپنے دوستوں یا گھر والوں کو نماز کی ترغیب دیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہمیں نہ بتاؤ، ہمیں پتہ ہے، اور وہ پھر بھی نماز نہیں پڑھتے۔ تو یہی کچھ ہی ہے، یہ سارے مسلمان یہی ہیں، سارے مسلمانوں کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ صرف پابند ہیں اپنے بیوی بچوں کے، بس اس کے بعد آپ کسی کے پابند نہیں ہیں۔ ماں باپ بہن بھائیوں کو صرف آپ نے بتانا ہے، جو آپ نے جس کو کہتے ہیں ڈنڈے کے زور پر، اور ڈنڈے سے مراد زبردستی والا کام نہیں، مراد یہ کہ کسی حد تک سختی، وہ اپنی اولاد اور بیوی کے اوپر ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ماں باپ کو آپ احترام کے دائرے میں بتائیں گے، وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے، انہیں پتہ ہے کہ اس کا انجام بھی کیا ہونا ہے۔ تو جب وہ تلے ہوئے ہیں جہنم میں جانے کے لیے تو آپ صرف بتا ہی سکتے ہیں نا، اس سے زیادہ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الزمر میں فرمایا، اے نبی، جن لوگوں نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے اوپر جہنم واجب کر لی ہے، کیا تم انہیں آگ سے بچا لو گے؟ کتنے سخت الفاظ ہیں۔ سورہ بقرہ میں آیا کہ نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ جہنم میں کیوں گئے، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن اس لیے آپ پہ نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ بس اس کے لیے نصیحت ہے جو ڈرتا ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن سے آپ ڈر سنائیں جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے، بس۔ سیذکر من یخشیٰ ویتجنبها الاشقیٰ، ہاں جو بدبختی پہ اترا ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، جو ڈرنا چاہتا ہے اسی کو نصیحت کریں۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، یہ جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے نا خود، اسے ہم بڑی آگ پہ پیش کریں گے۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، پھر نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ آج کل کے دور میں دین کی تبلیغ کس طرح کی جائے کہ بات اگلے بندے کے دل میں بھی اتر جائے، اور وہ کوئی انا وغیرہ رکھتا ہو تو پھر بھی بات سمجھے۔ اس کا تو میرے بھائی کوئی علاج نہیں ہے۔ انا تو پیغمبروں کے مخاطبین میں بھی جب آتی ہے تو وہ بھی بات نہیں سنتے، ان کے اندر بھی اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ الزخرف میں فرمایا ہے کہ کافر کہتے تھے کہ اگر کوئی نبی بنانا تھا تو مکے اور طائف کی جو بڑی بستیوں میں جو اعلیٰ خاندان اور مال و دولت والے لوگ تھے، اعلیٰ خاندان تو بنو ہاشم کا بھی تھا، لیکن جو آسودہ حال لوگ تھے ان میں سے اللہ نے کسی کو پیغمبر کیوں نہیں بنا دیا؟ ولید ابن مغیرہ کو کیوں نہیں بنا دیا؟ تو اللہ نے فرمایا کیا تم اپنے رب کی نعمت کو تقسیم کرو گے؟ یہ ہمارا اختیار ہے، ہم جسے بنائیں۔ تو لہٰذا آپ زبردستی کسی کو نہیں سمجھا سکتے۔ ہاں دل میں بات کیسے اتر جائے اس کے لیے آپ کو ٹیکٹکس آنی چاہیے، وہ جو میں نے مجلس نمبر
50 انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا 4 گھنٹے میں 22 سوالات کے جوابات میں ساری جتنی گدڑ سنگیاں میں سکھیاں سننا ادھر میں دستی ہیں. اس کا تھم رول یہ ہے جو قرآن میں ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ. آؤ اس کامن ٹرم کے اوپر جو تم میں اور ہم میں کامن ہے. بریلویوں سے آپ نے وہ ٹاپک ڈسکس کرنا ہے جو ان کے انٹرسٹ کا ہے. بریلویوں سے آپ نے یہ کیوں ڈسکس کرنا ہے کہ مزارات بنانا غلط ہے؟ پہلے ہی لڑائی ڈال کے بیٹھ گئے آپ ان سے وہ ٹاپک ڈسکس کریں جو وہ سننا چاہتے ہیں. وہ یہ سننا چاہتے ہیں کہ اہل حدیث اور دیوبندی گستاخ رسول ہیں, تو آپ یہیں سے سٹارٹ کر لیں کہ جی بالکل آپ کے ساتھ ہے, یہ گستاخیاں کی ہوئی ہیں انہوں نے, یہ اشرف علی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں دشمنی کس لیول پہ ہے. احسان علیہ زہیر کو پتا تھا کہ اشرف علی رسول اللہ اور یہ سارے بکواسیات ہیں, لیکن صرف بریلویوں کے بکس میں اس نے البریلویہ کتاب میں اشرف علی تھانوی اور سارے علماء دیوبند کے وہ زمین و آسمان کی کتابیں ملائی ہیں, وہ بریلویوں نے آج تک پکڑی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھ لو یہ گستاخوں کے وکیل ہیں. میں نے جب شیخ زبیر صاحب کو دکھایا, ان کا یار یہ کتاب ہی فارغ ہے میری طرف سے, میں کوئی اوہن نہیں کرتا ان کو. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بکس کتنی بری چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی کی سچائی کی بھی تعریف کرنے کے لیے اور تیار نہیں ہوتے کہ یار, اور لکھا ہے فتووں کی مشین تھی. یہ بتاؤ جو اس نے فتوے لگائے ہیں وہ غلط لگائے ہیں. کوئی شخص کہے کہ رسول اللہ کا علم غیب وہی ہے جس طرح کہ ایک پاگل جانور کو نعوذ باللہ حاصل ہے کہ انہیں بھی چھٹی اس سے پتا چل جاتا ہے. جو رسول اللہ کے علم غیب کو جو وحی کی تائید کے ساتھ تھا, اس کو سمجھانے کے لیے اس لیول کی گندی مثال دے جو نہ قرآن میں آئی نہ حدیث میں آئی, تو اس پہ اگر اعلیٰ حضرت نے فتویٰ ایک دن میں نہیں لگایا, کئی سال تک خط و کتابت کرنے کے بعد جب وہ اڑا اشرف علی تھانوی پھر فتویٰ لگایا, تو جواب نہیں دینا, صرف جی خام خواہ فتوے لگاتے تھے. آپ فتووں کے جواب دیں کہ ہاں یہ خام خواہ ہے اور یہ بات ٹھیک ہے, اس طرح نہیں. تو یہ مطلب لوگوں میں اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں اور بات پھر کہاں سے کہاں تک چلی جاتی ہے. وہ آپ تبلیغ کا پوچھ رہے تھے, تبلیغ کے لیے آپ نے انٹرسٹ, تو بریلویوں کو آپ کہیں کہ گستاخ, وہ خوش ہو جائیں گے ساڑا پرا ہے, ہاں پھر لے آ کے چشتی رسول اللہ سٹو اے یکا آیا نا داڑھ تھلے. اچھا دیوبندیوں سے آپ نے یہ کیوں ڈسکس کرنا ہے کہ مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے, فلاں چیز نہیں ہونی چاہیے, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, وہ تو پہلے ہی مانے ہوئے. آپ نے ان سے ان کے انٹرسٹ کی بات کرنی ہے. ان سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ بریلوی دیوبندی ایک باپ کی اولاد ہے روحانی حنفی, تو آپ کو مسئلہ کیا ہے بریلویوں سے؟ وہ کہیں گے یار یہ کہتے ہیں قبروں سے مانگ سکتے ہیں آپ, قبروں سے مردے نکل آتے ہیں. ان کو بالکل آپ کا موقف تو ٹھیک ہے, یہ غلط کہتے ہیں. تو وہ تو قاسم نوتوی صاحب بھی 6 سال بعد نکل آئے تھے. ہاں پہلوان کو اس کے زور پر گرانا ہے. شیعہ سے بات کرنی ہے, بڑا آسان طریقہ ہے. انہیں کہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں امیر شام نے سب و شتم کروایا ہے مولا علی علیہ السلام پہ. انہیں کہ بالکل ٹھیک ہے, ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, غلط ہوا ہے, لیکن یہ بتاؤ کہ اپنے مخالفین کے لیے دعا کرنا یہ کس کی سنت ہے؟ کہتے ہیں مولا علی کی. اور مخالفین پر ان کے مرنے کے بھی بعد 20 سال تک ممبروں سے لعنت کروانا یہ کس کی سنت ہے؟ کہتے ہیں بنو امیہ کی. تو انہیں کہیں کہ آج ہم تلاش کرتے ہیں کہ بنو امیہ کے طریقے پہ کون ہے اور مولا علی کے طریقے پہ کون ہے, پتہ چل جائے گا. جو صحابہ کرام پہ آج بھی لانتیں بھیج رہا ہے وہ بنو امیہ کا پیروکار ہے, اور جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے دعائیہ کلمات کہتا ہے. علمی اختلاف اپنی جگہ, وہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کی بنیاد کے اوپر کسی مسلمان, آج کے مسلمان کو بھی گالی گلوچ کرنا یہ غیر اخلاقی اور حرام کام ہے. مسلمان کا مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ کبیرہ ہے. تو دیکھیں اب کامن ٹرم پہ بات کریں, اہل حدیث سے بات کرنی ہے کامن ٹرم پہ کریں. اہل حدیث کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سنی تو سارے ہیں لیکن صرف بخاری مسلم کو تو ہم مانتے ہیں. تو انہیں کہتے ہیں 2812 ختم, اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. 240 مسلم کی, وہ ساری جو ہماری کربلا والے ریسرچ پیپر میں ہے. پھر وہ کہیں گے نہیں یار یہ حدیثیں تو لکھی ہیں لیکن بیان نہیں کرنی چاہیے. ان کو کہیں بالکل ادھر ہی رک جاؤ. یہی مسئلہ ہے بریلوی دیوبندیوں کا. وہ کہتے ہیں یہاں حنفیت تھی, یہاں رفع الیدین کی حدیثیں بیان کر کے آپ لوگوں نے اختلاف ڈالا ہے, ضرورت ہی نہیں تھی ان کو کتابوں میں لکھنے دیتے. اب یہ کیسے ہو جائے کہ امام مسلم تو مسلم کے مقدمے میں لکھیں کہ میں عوام الناس کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں, اور اس کے بعد علماء یہ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ عوام کے لیے, یہ خواص کے لیے. آپ جن کو عوامی سمجھ رہے ہیں نا, اس کو دیوبندی اور اہل حدیث جو ہے نا وہ خواص کی حدیثیں سمجھتے ہیں.
وہ کہتے ہیں آپ سبحان اللہ کی فضیلت بتائیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کے اللہ کی فضیلت بتائیں، نماز کا طریقہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے اختلاف پیدا ہوگا کیونکہ آلریڈی ادھر حنفی ہیں. ٹھیک ہے، تو بھائی اگر اس طرح اختلاف پیدا ہوتا ہے تو پھر ہوتا رہے، ہم کیا کریں؟ اگر امام مسلم ایمان والے چیپٹر میں لے کے آئے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، یہ حدیث اگر بیان کرنے سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ تو ایمان والے چیپٹر میں ہے، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے. جی وہ نماز کا طریقہ تو ضروری ہے، لیکن یہ تو ضروری مسائل، جی ضروری مسائل ہیں. آپ نے ہمیں خود ہی بتایا تھا کہ حضرت علی کا قول ہے جو نبی علیہ السلام کی غیبی خبر پہ ہے کہ علی کی وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک محبت میں غلو کر کے، ایک دشمنی میں. ہاں جی ہے، تو جس بنیاد پہ میری جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے وہ غیر ضروری ہے یا ضروری چیز ہے؟ جی ضروری ہے، لیکن بس آدھی ضروری ہے کہ وہ محبت میں شیعہ نے غلو کیا، ساڈا ناتے نہ لیا کرو، اللہ معافی دے، دوسرے دے آپا وہاں. ہاں یہ بات ہے. کیا مولا علی نے خلفائے راشدین کا جنازہ پڑھا تھا؟ کیوں نہیں پڑھا یار، اللہ دے وہ بندے ہو، ڈر جاؤ. علی بھائی صحابہ کی جماعت میں سمندر آ گیا، انہوں نے 2 رکعت نفل پڑھے، راستہ بن گیا. بالکل جھوٹ ہے، کوئی راستہ اس طریقے سے نہیں بنے. آٹا چاول مہنگے ہو گئے، قانون کہاں پر ہے؟ تندور کی روٹی 100 گرام ہونی چاہیے جبکہ تندور والا 80 گرام کی نکالتا ہے. یہ اس میں تندور والا مجرم نہیں ہے، اس میں حکومت مجرم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کیسے آپ کو 100 گرام کی روٹی اتنے پیسوں میں دے دے جو اس کو خود نہیں پڑ رہی. پیچھے اگر آٹے کا ریٹ بڑھ گیا تو روٹی تو اس نے مہنگی کرنی. تو اوور آل جو مہنگائی ہے اسے کنٹرول کرنا گورنمنٹ کا کام ہے. البتہ ونس اگر وہ کمٹ کر لیتا ہے، اس کے بعد اگر وہ فالو نہیں کرتا تو بالکل آپ شکایت کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر یہ آپ دیکھیں روٹی نان کی قیمتیں پھر بھی کسی خاص ریشو پروپورشن سے بڑھتی ہیں. باقی ریشو پروپورشن سے جتنی چیزیں بڑھی ہوئی ہیں نا، آج روٹی 50 روپے کی ہونی تھی اگر اس کے اوپر چیک نہ ہوتا. آپ ذرا دیکھیں 8 سے 10 سال پہلے جو چیزیں تھیں بڑھ بڑھ کے کہاں تک پہنچ گئی ہیں. لیکن پھر بھی اگر مسئلہ ہو آپ لوکلی ڈپٹی کمشنر کے پاس جائیں اور انہیں کہیں یہ جو آپ نے لٹکائی ہوئی ہے، اور کئی لوگ جو ہیں ایسے پھر وہ تندور بند بھی ہوئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ٹھیک بھی کر لیتے ہیں. صحیح بخاری 2812 کی حدیث میں شیخ ناصر ربانی اور امام ابن تیمیہ ابن جوزی کا کیا موقف ہے؟ سب کا ایک ہی موقف ہے جو ہم نے بیان کیا ہے کہ یہ حضرت عمار ابن یاسر کو جنگ صفین میں حضرت ابو الغادیہ نے شہید کیا تھا، اور یہ مسند احمد میں موجود ہے، اور یہ سب نے لکھا ہے، کسی ایک کا بھی کوئی اختلاف موجود نہیں ہے، سب یہ اس بات کو مانتے ہیں. آج کل کے کچھ اہل حدیث میں ناسبی تھے، وہ منکر ہوئے، ان کے اپنے بڑے استاد نے مان لیا ہے، غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے، انہوں نے بھی رجوع ریکارڈ کروا دیا ہے. شیخ زبیلی صاحب کی تو میں نے ویڈیو ریکارڈ کروا لی تھی، انہوں نے خود اس میں مانا ہوا ہے. تو ایک ہی موقف ہے سب کا. اصل میں اختلاف یہ ہے، ہمارا جو اختلاف ہے رافضیوں کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اس بنیاد کے اوپر وہ صحابہ پر لعنت کرتے ہیں. ناسبیوں کے ساتھ ہمارا اختلاف یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کی بنیاد پہ کہتے ہیں اپنی زبان بند رکھو. ہم کہتے ہیں زبان ہم بند کیسے رکھیں جب نبی علیہ السلام کوئی بات کر رہے ہیں؟ ہاں اس سے آگے بڑھ دیں تو آپ کہیں، آپ تو کہہ رہے ہو رسول اللہ کی زبان بند رکھو. بے حضور نے کہا باغی جماعت آپ نہ کہو، بھی بریلوی بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا انما انا بشر مثلکم، آپ بشر نہ کہو. ہاں آئے ہو نا داڑ تھلے، ہاں ادو تو انو آیت بری لگتی سی نا، تو بریلوی یہی باتیں کرتے تھے کہ اللہ کہہ سکتے آپ نہیں کہہ سکتے، تو آپ کہتے تھے نہیں یار عقیدہ ہے. یہاں جب ہم کہتے ہیں تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار، عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، وہ انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. یہ کہتے ہیں رسول اللہ کہہ سکتے آپ نہیں کہہ سکتے. تو دیکھ لیں وہی سٹ جیڑی تسی بریلویاں نو مار دے سو آج تہاڈے منہ تے آ کے لگی ہے. تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اپنے فرقے کے خلاف چلنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اصول ایک ہی رکھیں. بریلوی بھی 2 نمبری کر رہے ہوتے ہیں، اہل حدیث بھی 2 نمبری کر رہے ہوتے ہیں، دیوبندی بھی 2 نمبری کر رہے ہوتے ہیں، شیعہ بھی 2 نمبری کر رہے ہوتے ہیں. علی بھائی آپ نے اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ رائے ونڈ میں 2 جماعتیں ہوتی ہیں، میں نے وہاں دیکھا ہے صرف 1 جماعت ہوتی ہے. ظاہر ہے آپ نے 1 جماعت ہی دیکھی ہے نا، دوسری دیکھنے کے لیے آپ ذرا چلے جائیں ادھر کیا نام ہے اس کی بیسمنٹ میں. ہاں انہوں نے خود ہی آپ تو ویڈیو بنا کے چڑھا دی اور کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ درون والے پڑھ رہے ہیں یہ بیرون والے پڑھ رہے ہیں، مکس نہیں ہو رہے. مجھے طارق جمیل صاحب کی بھی اس پہ کال آئی تو وہ کہتے ہیں یار اس طرح نہیں ہے، وہ اصل میں ان کے ساتھ کچھ ایشوز ہیں اس وجہ سے ان کو علیحدہ رکھا جاتا ہے. تو میں نے کہا جی اب وہ بلال بھائی نے ویڈیو بنا لی ہوئی ہے، وہ آپ دیکھ لیں.
علی بھائی ایک عورت کا بچہ مر گیا تو کیا صحابی نے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا کہا اور بچہ زندہ ہو گیا؟ جعلی روایت ہے، نبی الاسلام کے بارے میں بھی اس طرح کی جعلی روایتیں ہیں۔ اگر کسی کی ظہر کی نماز رہ گئی اور جب وہ مسجد میں پہنچا تو عصر کی جماعت کھڑی ہو چکی، تو اس نے عصر کی جماعت پڑھ لی، اس کے بعد ظہر کو جمع کر سکتے ہیں؟ یہ اجتہادی مسئلہ ہے، دونوں طریقے درست ہیں۔ اگر نمازوں کی ترتیب کو قائم رکھنا ہے تو آپ عصر والے کے پیچھے ظہر پڑھ لیں، اس کے بعد عصر اپنی پڑھ لیں، یا اس کے ساتھ عصر پڑھ لیں بعد میں ظہر پڑھ لیں، دونوں طریقے درست ہیں۔ کیونکہ ظہر عصر میں تو چل جائے گا، مغرب عشاء میں یہ مسئلہ ہو نہیں سکتا نا۔ عشاء کی نماز والے کے پیچھے آپ مغرب تو پڑھ نہیں سکتے، آپ مسجد میں گئے عشاء کی نماز ہو رہی تھی، آپ نے مغرب بھی پڑھنی ہے، پھر ظاہر آپ کو مجبوراً پہلے عشاء ہی پڑھنی پڑے گی، کیونکہ 4 والے کے پیچھے 3 تو نہیں آپ پڑھ سکتے۔ صحیح بخاری میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے برہنہ نہانے کا ذکر ہے، اس کی تعویل کیسے؟ تعویل یہی ہے میرے بھائی، آج کل بھی آپ دیکھیں جو لوگ نہروں کے اوپر دریاؤں پہ نہاتے ہیں تو ننگا نہانے سے مراد قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ بالکل جسم سے کپڑے اترے ہوتے ہیں۔ ابھی بھی آپ عربیوں کو دیکھیں، انہوں نے نیچے اپنا وہ ٹراؤزر بھی پہنا ہوا ہوتا ہے، اگر اوپر جبہ پہنا بھی ہو، اور اگلے زمانوں میں بھی لوگ نیچے کوئی نہ کوئی، یعنی آپ سمجھ لیں چھوٹے والی نکر وغیرہ اس طرح کی چیزیں یوز ہوتی تھیں۔ یہ تعویل اس کی یہی کی جائے گی، یہ نہیں ہوگی کہ بالکل وہ تھا، ایسا نہیں ہے۔ آج کے دور میں اگر عالم دین بننا ہو تو کس مدرسے سے جس مرضی مدرسے سے بنے، ایک بس رول یاد رکھیں، جہاں بھی پڑھنے جائیں وہاں جو کچھ کتابوں میں لکھا ہے اسے فالو کریں، اور جو کتابوں سے ہٹ کے بتا رہے ہیں اسے چھوڑ دیں، اور سوال نہ کریں۔ اگر آپ نے ڈگری لینی ہے، سوال کریں گے تو پھر ڈگری بھی کوئی نہیں چلے، ہاں چپ کر کے اپنا وقت گزاریں، اور جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ آپ کر لیں۔ باقی اگر آپ کہیں کہ آئیڈیل، تو وہ کوئی بھی نہیں ہے جی، سیدھی سی بات ہے۔ کالے جادو کا اسلام میں کیا تصور ہے؟ جادو تو ہے نا جی، جس پر کالا جادو ہوتا ہے اس کے فرشتے حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں فرشتے تو حفاظت کرتے ہیں روحانی طور پہ بھی، جسمانی طور پہ بھی، لیکن پھر بھی انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس طرح لا علاج بیماریاں ہیں، اس طرح روحانی طور پر بھی یہ لا علاج بیماریاں موجود ہیں نا۔ بعض اوقات تو علاج ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اسی میں ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، جس طرح کینسر بھی تو فرسٹ سٹیج پہ پہنچ جائے تو علاج نہیں ہوتا۔ بہرحال کوئی عامل جو اہل توحید میں سے ہو، شرکی الفاظ نہ بولتا ہو، آپ اس کے پاس جائیں۔ یہ جو وظائف ہیں یہ اس وقت تک علاج ہے جب تک کہ آپ کے اوپر جادو ہو نہ جائے۔ اپنی غلطیوں کی وجہ سے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے، اپنے روحانی معاملات میں کمزوری کی وجہ سے انسان کے اوپر ایسی چیزوں کا حملہ ہوتا ہے۔ تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ زخرف میں کہ جو رحمان کے ذکر سے روگردانی کرتے ہیں ان پر ہم شیاطین مسلط کر دیتے ہیں، وہ ان کے قریبی ساتھی پھر بن جاتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کرنے کی وجہ سے یہ دور ہوتے ہیں۔ دنیا میں بھی ایک کیوریٹو علاج ہوتا ہے اور ایک پریونٹیو علاج ہوتا ہے۔ پریونٹیو علاج یہ ویکسین ہے کہ بیماری سے پہلے لگا لیں، لیکن جب بیماری ہو جائے پھر علاج نہیں، پھر کیوریٹو علاج ہوتا ہے۔ تو یہ جتنے اذکار ہیں یہ پریونٹیو علاج ہیں، لیکن جب کوئی بیماری کسی کو ہو جاتی ہے کمزوری کی وجہ سے، تو پھر اس کے لیے پھر کیوریٹو علاج کیا جائے گا۔ جو لوگ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں آپ ان کے پاس جائیں، اپنے وظائف بھی جاری رکھیں۔ نبی علیہ السلام پہ جو جادو ہوا وہ امت کی تعلیم کے لیے تھا، اس کے بعد کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ خلفائے راشدین کے اوپر کوئی جادو ہوا ہو، ورنہ جس طریقے سے اس وقت جادو عروج پہ تھا یہودیوں کے ہاں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یروشلم بھی لے لیا تھا عیسائیوں سے، تو اس وقت تو کتنے لوگوں نے کوششیں بھی کی ہوں گی، لیکن کوئی جادو کامیاب تو نہیں ہوا ان کا۔ یہ بابوں کا لفظ تھوڑا عجیب نہیں ہے؟ بعد والوں نے ڈرامے کر کے کتابیں تبدیل کر دی ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ جھوٹ بول کر ان کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کے جو کسٹوڈین ہیں نا وہ یہ مان لینا اگر، تو ہمارا ان سے جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اب آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا مقدمہ خود لڑیں تو ایسا نہیں ہوگا۔ ہم صرف ان ہستیوں کا مقدمہ لڑ سکتے ہیں جن کے پیچھے اللہ رسول کھڑے ہیں۔ مثلا پوری دنیا کے عیسائی حضرت عیسیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہیں نا، ہم حضرت عیسیٰ کی توہین نہیں کرتے، نہ ان کی طرف غلط بات کو منسوب کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے قرآن کھڑا ہے۔ لیکن یہ جن بابوں کی عزتیں کلیم کر رہے ہیں ان کے پیچھے تو کوئی بھی نہیں کھڑا، وہ تو انہوں نے کلیم کیے ہیں۔ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ چند نام ہے جو تم نے رکھ لیے میں، پھر الٹا ان کے بارے میں ہمیں اتنی چیزیں ملتی ہیں ان کی کتابوں کی وجہ سے جو کہ تعارف بھی ہیں ان کا، اس کے بعد ان کے بارے میں اس نے ظن قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم کبھی بے احترامی نہیں کرتے، میں نے کبھی کسی بابے پہ لعنت نہیں بھیجی۔ میں ہمیشہ جب کہتا ہوں، میں کہتا ہوں ان کی کتابوں میں جو لکھا ہے 1 ٹن حسن ظن رکھ لیتا ہوں کہ انہوں نے نہیں لکھا۔ لیکن یہ جو ہم بار بار بولتے ہیں بابے تے شاہی کوئی نہیں،
تو آپ دیکھیں وہ کسی جملے کے اینڈ پہ یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آتا ہے نا, پیچھے کو بات ہو رہی ہوتی ہے نا, تو وہ میں کمپیئر کروا رہا ہوتا ہوں کہ قرآن و سنت میں تو یہ لکھا ہوا ہے اور آپ بابوں کے بارے میں یہ کلیم کر رہے ہو. یعنی بخاری مسلم میں تو یہ ہے کہ اسامہ ابن زید جو ہیں وہ ایک بندے کو قتل کر دیتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں کہ تو نے اس کا دل چیر لیا تھا, اور وہ تو نہیں آگے سے کہتے میں نے دل چیر لیا, یہ کہتے ہیں بابوں کو دلوں کا حال پتہ چل جاتا ہے. پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ اگر اسامہ ابن زید کا یہ سٹیٹس ہے تو بابت شاہی کوئی نہیں. آپ مجھے کہنا کہ انجینئر صاحب صحابہ اور اہل بیت کے مقابلے پہ آپ تو شاہی کوئی نہیں, تو میں برا مانوں گا؟ آپ مانیں گے کیا اس بات پہ؟ تو ان کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ آپ کو خود ہی تو بتاتے ہیں کہ جی حضرت وحشی کے گھوڑے کی خاک بھی اگر ان کے گھوڑے کے نتھنوں میں بیٹھ جائے کوئی غوث قطب ابدال اس کو پہنچ نہیں سکتا. اسی بات کو جب ہم کہتے ہیں یہ تو گھوڑے سے بھی نیچے لے گئے ہوئے ہیں ان کو, ہم تو کہہ رہے ہیں صحابہ کے مقابلے میں باب شاہ کوئی نہیں, یہ تو کہتے ہیں کہ گھوڑے کی خاک کے مقابلے میں باب شاہ کوئی نہیں. بات یہ بھی وہی کر رہے ہیں. تو ذرا تھوڑا غور کریں کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں, غصہ کھانے کی ضرورت ہی نہیں. آج کے دور میں اگر کوئی امام مہدی کا دعویٰ کرے تو وہ حدیث پر بھی کافی عبور رکھتا ہے, تو ہم کیا کریں؟ ایک کیڑا امام مہدی ہے جی حدیث پہ عبور رکھتا ہے, ہاں اس کے دعویٰ کرنے سے کوئی ہو جائے گا میرے بھائی؟ قرآن و سنت میں ابھی تک تو بے شمار مہدی قتل ہو چکے ہیں, تو وہ اگر کسی نے دعویٰ کیا ہے تو تحریک لبیک والوں کو بتا دیں. بھائی جان یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, صاف اور سکر کا کیا مطلب ہے؟ صاف کہتے ہیں جان, یہ صاف جو ہے یہ سین والا نہیں ہے. سین والا صاف جو ہے نا وہ ہوتا ہے بھول, ایک ہوتا ہے سواد والا صاف, وہ ہوتا ہے جان بوجھ کر انٹینشنلی کوئی عمل کرنا. وہ سواد والا صاف ہے جو انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف منسوب کیا, اس سے سلسلہ جنیدیہ کا وہ ثابت کیا. یعنی ہوش میں ہوتے ہوئے کوئی غلط کام کرنا وہ حالت صاحب ہوتی ہے, اور جو بغیر ہوش کے انسان مدہوشی میں کوئی عمل کرے تو اسے وہ کہتے ہیں سکر کی حالت ہے. یہ اس کا مطلب ہے. یہ میں نے کافی دفعہ بتایا. غلاف کعبہ کو غسل دینا, غلاف کعبہ کو تو غسل نہیں دیتے, غلاف کعبہ تو چینج ہوتا ہے. خانہ کعبہ کو غسل دیتے ہیں, کیا سنت یا فرض ہے؟ نہیں, سنت فرض نہیں ہے, لیکن مسجد کی صفائی کا تو حکم ہے نا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ خانہ کعبہ کو صاف رکھو. نبیوں کو حکم دیا ہے, حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو, کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو. تو اس کانٹیکسٹ میں مسجد نبوی شریف کی بھی صفائی ہوتی ہے, بیت الحرام کی بھی صفائی ہوتی ہے, خانہ کعبہ شریف کی بھی صفائی ہوتی ہے. بہرحال یہ جو غلاف چڑھتے ہیں نا سونے والے, اس کے تو میں خلاف ہوں, یہ تو فضول خرچی ہے. نبی علیہ السلام نے اس طرح کا کوئی غلاف نہ خلفائے راشدین نے چڑھایا. سادہ غلاف ضرور چڑھتا تھا, صحیح بخاری میں آتا ہے. نبی علیہ السلام سے پہلے بھی چڑھتا تھا, وہ کنٹینیو ہوا. اتنا مہنگا اس پہ کہ اس پہ سونا چڑھانا اور اتنی زیادہ رقم اس کے اوپر لگا دینا, یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے. باقی غسل تو دینا پڑے گا, صفائی تو کرنی پڑے گی نا, صفائی ستھرائی تو ضروری ہے میرے بھائی. میرے ساتھ غیر مسلم کام کرتے ہیں, کیا میں ان کے ساتھ کھانا کھا سکتا ہوں؟ جی کھا سکتے ہیں. جو قرآن میں ہے نا وہ ذبیحہ کے بارے میں کہ صرف اہل کتاب کا اللہ کے نام کا حلال ہے, یعنی جب وہ ذبح کر کے لائیں. ویسے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے پینے میں کوئی مسئلہ نہیں, چاہے آپ اہل کتاب کے ساتھ کھائیں یا بت پرستوں کے ساتھ کھائیں. وہ جو کھائی جا رہی چیز ہے نا وہ حلال ہونی چاہیے. اس میں بھی اگر کوئی غیر مسلم یہودی اور عیسائی ہے اور وہ اللہ کے نام کا ذبح کرے تو اس کا ذبیحہ بھی حلال ہوگا, بشرطے کہ اللہ کے نام کا ہو. قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ 5 دفعہ چاک ہوا ہے. کیا یہ سچ ہے؟ ہم نے جو بخاری مسلم میں پڑھا ہے وہ تو 2 موقع ہیں. ایک دفعہ چھوٹی عمر میں ہوا تھا جب سیدہ حلیمہ سعدیہ کے پاس نبی علیہ السلام تھے, بمشکل اس وقت آپ کی عمر 10-12 سال تھی. اور ایک ایونٹ رپورٹ ہوا ہے جب آپ کو معراج پہ لے کے جا رہے تھے. اس کے علاوہ اگر کہیں سیرت کی کتابوں میں ہے تو میرے علم میں نہیں. 2 دفعہ ہو گیا تو مطلب اصل میں تو یہ واقعہ ثابت ہے. جو جمعے کا عربی خطبہ ہے وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. جی ثابت ہے. یہ جو میں پڑھتا ہوں صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی خطبہ دیتے تو یہ پڑھتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. اور اس کے علاوہ مسلم شریف میں وہ خطبہ موجود ہے جو میں نے بیان کیا. نبی علیہ السلام نے جو ترغیب دلائی تھی غریب اصحاب کے اوپر خرچ کرنے کی, اس میں نبی علیہ السلام نے قرآن کی آیات پڑھی. ایک جامع ترمذی میں بھی آتا ہے, اس کی صحت میں اختلاف ہے. البانی صاحب اسے حسن کہتے ہیں, بعض اسے ضعیف کہتے ہیں, لیکن اس میں وہ سارا خطبہ ہے جس میں سورہ آل عمران کی آیات ہیں, سورہ الاحزاب کی آیت ہے, سورۃ الحشر کی آیات ہیں, وہ موجود ہیں, خطبے موجود ہیں. جو ضماد آیا تھا, ضماد عربی میں,
اس کے سامنے آپ نے وہ پڑھا تھا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، تو وہ الفاظ بھی موجود ہیں۔ عربی خطبہ میں خلفائے راشدین کے فوراً بعد حضرت معاویہ پر سلام بھیجا جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں بھیجا جاتا ہے، ہم نے تو آج تک کسی کو اتنی جرت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ خلفائے راشدین کے بعد حسن و حسین پہ بھیجا جاتا ہے، اہل البیت پہ بھیجا جاتا ہے، عشرہ مبشرہ کا ذکر ہوتا ہے، میں نے تو کبھی نہیں سنا، پتہ نہیں آپ نے کہاں سے سن لیا، یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا، آپ نے شروع کر دیا ہو ہماری وجہ سے۔ ایک عام بندہ آپ کی اس دعوت حق کو کس طرح، یہ میری نہیں ہے، رسول اللہ کی دعوت حق ہے، علی بھائی جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہماری طاقت میری سپیکنگ پاور نہیں ہے، سپیکنگ پاور ڈاکٹر طاہر القادری سے زیادہ کس کی ہے مجھے بتائیں؟ اللہ نے ان کو کتنی صلاحیتیں دی ہیں، عربی ان کی کتنی فلوئنٹ ہے، انگلش کتنی وہ پیاری بولتے ہیں، اردو کے الفاظ کا چناؤ ان کا غیر معمولی ہے، لیکن آج ان کی کیا حالت ہوئی ہوئی ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ جب آپ بونگیاں ماریں گے قرآن و سنت کے مقابلے پہ تو وہ پکڑی جائیں گی۔ طارق جمیل صاحب کتنی سپیکنگ پاور ہے، آج ان کی کہانیوں کی وجہ سے میمز بن رہی ہیں، نہ سپیکنگ پاور کچھ کرتی ہے، صرف سپیکنگ پاور، لیکن سپیکنگ پاور کی ایک اپنی ہے، مسلم میں حدیث ہے کہ بعض جو بیانات ہیں وہ سار کا سا اثر رکھتے ہیں۔ اصل چیز ہے کہ آپ کے پاس مواد اتھینٹک ہونا چاہیے، آپ قرآن و سنت سے دلائل پیش کریں، اور اس کی میں نے ٹیکٹکس آپ کو بتا دی ہیں کہ آپ لوگوں کی نیچر کے مطابق ان کے سامنے دعوت رکھیں گے اور پھر آگے معاملات چلیں گے۔ اگر آپ کنفرنٹریشن سے سٹارٹ کریں گے نا پھر معاملات ہو جائیں گے خراب۔ میں کیوں 1 to 1 بیٹھنے سے یعنی اس کو برا سمجھتا ہوں، یہ وہ کراچی کے مفتی والا تو میں نے ایک مجبوراً مطلب ایک ہائپ کریٹ تھی اس کی وجہ سے کیا کہ چلو آجا اس کی چلو ایک بندے کو ایگزامپل بنا دیں گے، کیونکہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ 1 to 1 کرنے میں جب کوئی اگلا بندہ کسی اصول مبادی میں، میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے کہ جب آپ کسی اصول اور مبادی پہ کھڑے نہ ہو اور صرف یعنی آپ اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دیں، وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اس لیے پھر میں معذرت کر لیتا ہوں، یہ چٹیں بھی میں اس لیے لکھواتا ہوں، کسی نے سوال کرنا مجھ سے کر لو 1 to 1 کا، کیوں؟ اچھا پھر وہ آپ کہیں گے مجھ سے برداشت کیوں نہیں ہوتی؟ مجھے تو قرآن میں اس سے بھی آگے کا حکم ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر جاہلوں سے واسطہ پڑے تو تم نے سلام کہہ کے کہنا یار جاؤ اپنا اپنا کام کرو، کہیں اور جاؤ۔ قرآن تو کہتا ہے اس سے بات بھی نہیں کرنی، کیوں؟ اس میں جھگڑا ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ آپ کے ساتھ اس طریقے سے بہیو کرتا ہے نا تو آپ کے بھی اخلاقیات میں فرق پڑ سکتا ہے، صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہوا ہے، حضرت بکر نے نہیں تھپڑ مار دیا تھا ایک یہودی کو، حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ کی پٹائی نہیں کر دی تھی، ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ حضور کی موجودگی میں صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ابو بکر نے کیا کہہ دیا کہ جاؤ لات اور منات کی شرمگاہیں چاٹو۔ اب میں تو یہ تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوں اور میں یہ جملے اپنی زبان کے اوپر لے کے آؤں، لیکن اس سچویشن کو کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق مطلب وہ جملہ اس نے بڑا سخت بول دیا تھا، اس نے کہا تھا محمد یہ جو تمہارے ساتھی ہیں نا یہ جب تمہارے پہ برا وقت آئے گا نا تمہیں چھوڑ جائیں گے۔ اس نے رسول اللہ کی کوئی ایسے توہین نہیں کی تھی، حضور کے ساتھیوں کو برا کہا تھا، اس پہ حضرت ابو بکر کو غصہ آیا کہ تم لات اور منات کی شرمگاہیں چاٹو جا کے، جو تمہارا کام ہے، ٹھیک ہے، ہم اپنے نبی کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ یار حضرت ابو بکر سے نرم کو بندہ ہے، لیکن کیا یہ ان کی پوری زندگی کے اخلاقیات میں ایک واقعے کو اٹھانا اور یہ کہنا کہ وہ اتنے بد اخلاق تھے کہ اتنی ولگر گفتگو کرتے تھے تو کتنی بڑی زیادتی والی بات ہے؟ وہ سرکمسٹانسز ایسے ہوتے ہیں۔ میں اسی لیے حتی الامکان کوشش کرتا ہوں میرا کسی کے ساتھ انٹریکشن نہ ہو۔ ظاہر میں ایک ایکسٹروورٹ ہوں، حضرت عمر کی طرح میری طبیعت میں سختی ہے، ان سے خیر کام ہے، وہ تو تلوار نکالتے تھے، یا رسول اللہ اجازت ہے۔ اب مجھے بتائیں کیا یہ اخلاقیات ہیں کہ رسول اللہ کی موجودگی میں ایک بندہ تلوار کو ہاتھ ڈالے اور کہ یا رسول اللہ اجازت دے میں اس کا گلا کاٹ دوں؟ بھئی اگر حضور نے اجازت دینی ہے تو حضور خود کام اسائن کریں گے نا، لیکن نبی علیہ السلام بھی ٹالریٹ کرتے تھے اس وجہ سے کہ حضور کو پتا تھا ان کی طبیعت میں یہ مسئلہ ہے، وہ اپنی اس کوئی شخص اپنے اس چیز سے باہر نہیں نکل سکتا، ایک خاص لیول تک کنٹرول کر سکتا ہے۔ صلح حدیبیہ پہ جو بخاری میں الفاظ ہیں، یا رسول اللہ کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے جہنم میں نہیں ہیں؟ کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ یہ جھوٹے نہیں ہیں؟ کتنی تکرار کرنے کے بعد تو یا رسول اللہ پھر ہم دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟
حضور نے ساری باتیں سن کے کہا عمر میں اللہ کا رسول ہوں. یہاں بھی تسلی نہیں. پھر حضرت ابوبکر کے پاس آ گئے. پھر حضرت ابوبکر نے ڈانٹا کہ کیا کر رہے ہو. اور پھر حضرت عمر کہتے ہیں میں پوری زندگی پچھتاتا تھا میں نے جو جرت کی حضور کے اوپر. ہر بندے کی عادت ڈیفرنٹ ہوتی ہے, اس لیے اپنے حالات و واقعات کو ہر بندہ سمجھتا ہے. لوگ میرے بارے میں بات کرتے ہیں, میں کہتا ہوں میں قرآن و حدیث سے ثابت کروں گا کہ جن ٹاپکس پہ میں بول رہا ہوں اور جس لیول کی گمراہی اس وقت امت میں پھیلی ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت عمر کے دور میں چشتی رسول اللہ, اشرف رسول اللہ کے اوپر صرف ویڈیو کلپ آنے تھے؟ کیا ہونا تھا؟ تو مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں, اگر آپ نے اللہ کو جان دینی ہے, میں حضرت عمر سے زیادہ سخت ہوں یا نرم ہوں؟ بہت نرم ہوں. میں اپنی زبان سے اظہار کر کے علمی اختلاف کر دیتا ہوں. تو وہاں جب بات جاتی تو وہ پھر وہ کہتے ہیں میں تمہیں اللہ کے نبی کی حدیثیں سنا رہا ہوں. ابن عباس نے کیا کہا تھا کہ میں تمہیں رسول اللہ کی حدیثیں سناتا ہوں کہ انہوں نے حج تمتع کیا, اور تم مجھے کہتے ہو کہ عمر نے پابندی لگائی تھی, تم پہ تو آسمان سے پتھر برسنے چاہیے. اصولاً تو مجھے یہ ہونا چاہیے کہ میں اہل حدیثوں کو کہوں کہ تم 2812 کا انکار کرتے ہو میرے شام کو بچانے کے لیے, اور ابن عباس نے تو حضرت عمر کے دفاع میں صحابہ کو کہہ دیا تھا کہ تم پہ پتھر برسنے چاہیے کہ تم عمر کے دفاع میں حدیثوں کا انکار کر رہے ہو. تو مجھے اہل حدیثوں کو کہنا چاہیے تم پہ آسمان سے پتھر برسنے چاہیے کہ تم میرے شام کے دفاع پہ حدیثوں کی بات کر رہے ہو. لیکن میں یہ نہیں کہتا, آج تک کبھی سنا نہیں. تو میں الحمدللہ بہت نرم ہوں, لیکن میں 1-to-1 انٹریکشن میں ظاہر میرے اندر بھی ایمان ہے, سب کچھ ہے, اس لیے پھر میں معذرت کر لیتا ہوں بھائی لکھ کے کرو, مانتے ہو مانو, نہیں مانتے تو نہ جاؤ. قرآن میں جیسا ذکر ہے وما علینا الا البلاغ لکم دینکم ولی دین. مجھے منوائے نہ, مجھے منوانا ہے آپ نے قرآن و حدیث پیش کرے. قرآن لاجکس پہ جائیں گے تو پھر لاجک کے اگینسٹ پھر لاجک کھڑی ہوگی, نہیں, قرآن و سنت سے دین ثابت ہوتا ہے. تو یہ میری دعوت نہیں میرے بھائی, یہ اللہ رسول کی دعوت ہے. بس اگر رکوع میں نماز شامل ہو تو کیا حرکت مل جائے گی. امت کی اکثریت کا اس پہ اتفاق ہے, صرف امام بخاری کا تفرد ہے, اور امام بخاری بھی اس مسئلے میں جو موقف رکھتے ہیں وہ امام کے پیچھے فاتحہ میں بھی اس کے قائل ہیں کہ سختوں میں پڑھی جائے. انہوں نے جز القراء کا آغاز ہی اس سے کیا کہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, اور حدیث کہتی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں. وہ کہتے ہیں اس میں تطبیق یہ ہے کہ امام سختوں میں امام کے مقتدی پڑھیں گے, جس طرح اہل حدیث ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں. اس کو امام بخاری ٹھیک نہیں سمجھتے. لے گیا رکوع والا مسئلہ. امام بخاری فاتحہ کے معاملے میں اتنے سخت ہے کہ ان کا موقف یہ ہے کہ رکوع میں رکعت نہیں ملتی, جبکہ ان کے علاوہ پوری امت کا یہی موقف ہے کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے, اس لیے کہ وہ اللہ نے ایکسیپشن دی ہے کہ اگر کوئی رکوع میں آ کے مل جاتا ہے تو اس کا قیام بھی اور فاتحہ بھی معاف ہے, ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی کے طور پر. یہی موقف امام حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, احمد بن حنبل, ایون شیعہ کے ہاں بھی یہی موقف پایا جاتا ہے کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے. علماء عرب سب کے سب اسی کے قائل ہیں کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے. تو اگر کوئی چیز کی تسلی نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے, ایک رکعت اور ملا لے, امت کی اکثریت. اور اس پہ حضرت ابن مسعود کی حدیث بھی موجود ہے, مولا علی کا واقعہ جس میں حضرت زبیر کو ان کے سپاہی نے قتل کیا. آپ نے فرمایا کہ مولا علی نے اس سپاہی کو جہنم کی بشارت دی. کیا غیر نبی جہنم یا جنت کی بشارت کرنے کا مجاز ہے؟ کریٹیکل سوال ہے. جہنم کی بشارت بعد میں پوری بھی تو ہوگی, وہ خارجی ہو گیا تھا, تو خارجیوں کے لیے تو جہنم کی بشارت ہے. مسند احمد میں حدیث ہے جہنم کے کتے ہیں خوارج, تو وہ ابن جرموز خارجی بعد میں ہو گیا تھا. ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو یہ بات بتائی ہو, خود سے انہوں نے یہ بات نہیں کی ہوگی. وہاں پہ تو بس اتنا ہی ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو جہنم کی بشارت سناتا ہوں, کیونکہ وہ رسول اللہ کے ساتھیوں میں سے تھے. تو وہ بعد میں خیر خارجی ہو کے مرا. تو عین ممکن ہے کہ مولا علی نے یہاں پہ ذکر نہیں کیا, انہیں نبی علیہ السلام نے بتایا ہو, اور عین ممکن ہے کہ آپ کا اجتہاد ہو. وہ صحیح بھی ہو سکتا تھا, غلط بھی ہو سکتا تھا, لیکن آج کی ڈیٹ میں وہ صحیح ہو چکا ہے, کیونکہ وہ خارجیوں میں شامل ہو کے حضرت علی کے خلاف وہ بعد میں لڑا ہے, اور خارجیوں کے لیے تو جہنم کی بشارت ہے. علی بھائی, سعودیہ میں لوگ خدمت کے لیے جاتے ہیں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں, میرا بھی یہ دیکھنے کے بعد شوق پیدا ہے کیا مجھے سب کچھ چھوڑ کے. تو میرے بھائی آپ وہاں جا کے کیا کریں گے؟ سب کچھ چھوڑ کے جب چلے جائیں گے تو خدمت کرنے سے تو کچھ نہیں ہونا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مشرکین عرب نے حرمین کے اندر جو لوگوں کو پانی پلانا اور خدمت کو یہ اللہ رسول پر ایمان لانے کے برابر سمجھ لیے. اصل چیز یہ کہ دین کی خدمت کرنی ہے تو وہ بہت لوگ اویلیبل ہے صفائی ستھرائی کے لیے. اس سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ یہاں لوگوں کی توحید خراب ہے وہ ٹھیک کریں.
لوگوں کا ختم نبوت کا عقیدہ خراب ہے وہ ٹھیک کریں. دین کا کام کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. وقت قیام ہے, یہ آپ کدھر چلیں گے؟ نیوٹرل نہ ہو. ابھی بھائی سورہ رحمان میں آتا ہے جنت میں ایسی بیوی ملیں گی جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا نہ چھوا ہوگا. یعنی وہ ایسی وہ حوریں جنہیں نہ کسی جن اور انسان نے. یہ کون سی عورتیں ہوں گی؟ تارج میر صاحب سے پوچھیں. میں تو جب تک دیکھ نہیں لیتا بتا نہیں سکتا. ہمارا تو غیب پہ ایمان ہے. جس مسجد میں امام سکتے نہیں کرتا تو کیا اس کے پیچھے بھی فاتحہ پڑھنی ضروری ہے؟ نہیں جی, جاری نمازوں میں سن لینا کافی ہے. امت کی اکثریت کا اس پہ اتفاق ہے. میں نے اس کے اوپر مسلم کی واضح حدیث ہے, جب امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کو, جب امام قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ, اور جب وہ ولضالین کہے تم آمین کہو. یہ واضح حدیث ہے مسلم شریف کی جس میں قرات سورہ فاتحہ کو کہا گیا اور حضور نے حکم فرمایا کہ جب امام قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ. خاموشی سے سنیں, اگر وقفہ کرتا ہے ٹھیک, ادروائز جہری نمازوں میں سن لینا پڑھنے کے ایکویلنٹ ہے. ہاں سرن نمازیں جس طرح زور اثر ہے, زیادہ تر تو رکھتے ہیں سرن ہی ہے نا, ٹوٹل 17 رکھتے ہیں, ان میں سے صرف 6 جاری ہیں, 11 جو ہیں وہ تو سرن ہے. عشاء کی آخری 2, مغرب کی آخری رکعت, عصر کی ساری 4 کی 4, زور ساری 4 کی 4, وہ سرن ہے, تو اس میں آپ پڑھیں. ایک متعلقہ عورت کے 2 بچے ہیں, اس کے نئے شوہر نے ان بچوں کو اپنا نام دیا ہے. غلط ہے جی, وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے, باپ کا نام نہیں بدل سکتے. ولدیت کی بجائے آپ اس کا وہ رکھیں نام سرپرست کے خانے میں ڈلوائیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے اپنے باپ کا نام بدلا اس پہ جنت حرام ہے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے حضرت علی نے ایک صحیفہ نکالا اپنی تلوار کی نیام سے, اس میں لکھا تھا جو اپنے باپ کا نام بدل لے اس پہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. یہ بڑا سخت معاملہ ہے میرے بھائی. والد کی وفات کے بعد اس کا کاروبار سے آمدن پر وارث کا کیا حکم لگے گا؟ جو بیٹا کاروبار چلا رہا ہے وہ جیسے چاہے اس کو استعمال میں لائے. دیکھیں اس کی آپ پہلے تو وہ جو کاروبار ہے نا جی, اس کی ویلیو کیلکولیٹ کریں, اس حساب سے ظاہر ہے پھر آپ کو ڈیوائڈ تو کرنا ہوگا. مثلا اگر وہ دکان تھی تو اس دکان میں جتنا سامان رکھا ہوا ہے اس کی جو ورتھ ہے وہ وراثت ہے, اس اعتبار سے ریشو پروپورشن سے آپ کو تقسیم تو کرنی ہوگی. کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم 4 بھائی ہیں, ایک مکان ہے, کیسے تقسیم کریں؟ آپ ذرا بتا دیں کہ کون سا کمرہ کون سا لیں. یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا بھائی. وہ مکان آپ کو لیکویڈیٹ کرنا پڑے گا, اس کو بیچیں گے, رقم حاصل کریں گے, پھر کیلکولیشن ہوگی. اس طرح تو دنیا میں کوئی کیلکولیشن کر ہی نہیں سکتا کہ کس کو کس پورشن میں رکھیں. یہ پاسبل نہیں ہے میرے بھائی. مارٹگیج حلال ہے یا حرام؟ مارٹگیج اگر اسلامک بینکنگ کے تھرو ہو تو بالکل حلال ہے, قسطوں کا کاروبار بھی حلال ہے, میری ویڈیو ریکارڈ ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ یہ سودی بینکاری سارے کر رہے ہیں جن سے آپ یہ معاملات کر رہے ہیں, اور سب سے بڑا ظلم وہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو قسطیں وہ طے کی ہوتی ہیں وہ ڈالر کے ریٹ کے اوپر, یا وہ جو ان کا اپنا سود کا جو ریٹ انٹرسٹ کا اوپر نیچے ہوتا ہے, اس کے بعد قسطوں پہ بھی فرق پڑتا ہے. فکسڈ والی بھی ہوتی ہے لیکن اس کے پھر ریٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی آپ وہ کاروبار جو ہے وہ کر رہے ہیں سودی بینکاری میں. اسلامک بینک میں بینک جو ہے وہ آپ کا پیسہ لے کر کاروبار میں لگا کے اسے نفع حاصل کرتا ہے. سودی بینکاری میں بینک آپ کا پیسہ لے کر فیکٹریوں کو سودی قرضہ دیتا ہے. اسلامک بینک والے کبھی بھی کسی فیکٹری کو سودی قرضہ نہیں دیتے, وہ فیکٹری میں اپنے یونٹ لگاتے ہیں ان کے ساتھ, اور اس کی آمدن وہ 4 مہینے بعد 6 مہینے بعد ڈیوائڈ کر کے آپ کو دیتے ہیں ڈیویڈنڈ کی شکل میں. غزوہ بدر کی اصل وجہ کیا تھی؟ غزوہ بدر کی اصل وجہ ہے عذاب استیصال کفار مکہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوم فرقان بنایا گیا. غزوہ بدر تو حادثاتی طور پہ ہوئی تھی, پلان کے ساتھ نہیں ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ الانفال کے اندر یہ پوری تفصیلات بتائی ہیں. یہ تو ابو سفیان کے قافلے کے لیے نکلے تھے, راستے میں اللہ نے کہا کہ نہیں میں ٹکراؤ کرواؤں گا, ورنہ یار کوئی اتنے لگے لتھے تو نہیں سن مسلمان کہ 8 تلواراں 3 گھوڑے, اس طرح تو نہیں 300 بندہ نکلا ہے. تلوار تو ہر بندے کے پاس ہوتی تھی. یہاں تو خیر آپ چکے حفیظ جلندری کے کلام میں بھی اور ہمارے جمعے کے خطبوں میں بھی چل رہا ہے کہ جی مسلمان بالکل یہ تھے لیکن وہ انہوں نے وہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا ہوا تھا کہ وہ چھڑیاں لے کے نکلے تھے. نہیں, وہ ایک نہتے قافلے کے لیے نکلے تھے. ابو سفیان کے راستے میں بھی قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ نہیں ہم آپ کو ٹکروائیں گے اور 1000 فرشتوں سے آپ کی مدد کریں گے, اس کو یوم الفرقان بنائیں گے, اللہ کی غیبی مدد آئے گی. وہ غیبی مدد کیا آئی؟ وہ غزوہ بدر آج تک شعروں کی شکل میں چل رہا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ صرف دعاؤں میں چل رہے ہیں. اور اسی سورہ انفال میں ہے کہ اپنے ساز و سامان تیار رکھو کافروں کے اگینسٹ, پلے ہوئے گھوڑے اور باقی چیزیں وہ سارے لوگ بھول گئے اور بس اس پہ آ گئے کہ دشمن کی توپوں میں کیڑے ڈال جائیں. اسی کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ بھی ختم ہوئی ہے. اس وقت جدید جو
اسلحہ تھا وہ یہ مینج نہیں کر سکے, یہ اس چکر میں پڑ گئے کہ اس میں فلانے کی چربی ڈلتی ہے, اس میں فلانے کی چربی ڈلتی ہے, کر لو چربی, اگلا نے چربی لا کے رکھ چھڑی تھوڑی. تو غزوہ بدر سورہ توبہ میں آیت نمبر 14 میں آیا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے انہیں عذاب دے گا. غزوہ بدر قتال جو ہے یہ رسول اللہ کی خصوصیت ہے. آپ کے مخالفین پر جو عذاب اگلے انبیاء کے مخالفین پر چنگھاڑ کی شکل میں, آسمان سے پتھروں کی بارش کی شکل میں, سمندر میں غرق ہونے کی شکل میں آتا تھا, نبی علیہ السلام کے کیس میں وہ کفار کی اوپر عذاب صحابہ کی تلواروں کے ذریعے آیا. جس طرح کہ آپ کا معجزہ بھی ڈیفرنٹ ہے, اگلے نبیوں کے معجزے ڈیفرنٹ تھے, ہمارے نبی کا معجزہ قرآن ہے. نور من نور اللہ کی کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے. صرف نور کہیں تو ٹھیک ہے, نور ہدایت بھی ٹھیک ہے, وہ سراج منیرہ کہا گیا ہے نبی علیہ السلام کو, تو وہ تو ہم مانتے ہیں. اسلام کی جو پہلی تفسیر لکھی گئی اہل سنت کے ہاں, تفسیر تبری ابن جریر, جس سے ابن کثیر نے سارا کچھ کیا, انہوں نے جو آیت ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, سورہ المائدہ کی جو آیت ہے اس کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ یہاں نور سے مراد نبی علیہ السلام کی ذات ہے. ٹھیک ہے, بالکل ہے, ہم تو بخاری مسلم کو بھی نور مانتے ہیں, صحابہ کے اقوال کو بھی نور مانتے ہیں, لیکن ایز اے اسپیشی نبی علیہ السلام انسان تھے. یہ یاد رکھیں, اسپیشی کے طور پہ آپ انسان تھے. چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا علم بالکل حاصل کریں جی, نوکری کے والے سے گائیڈ کرتے ہیں, کیونکہ اس میں سود ہوتا ہے. میرے بھائی ڈائریکٹلی جو سودی کام ہے جس میں آپ لوگوں کو سود کے لیے ابھاریں, سودی قرضے دیں, سود کو پروموٹ کریں, وہ ہے. باقی جو کہیں آڈٹ کرنے کے لیے چلا جاتا ہے کسی فیکٹری کا یا کسی بینک کا, وہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا. وہ جو حدیثیں لے کے آتے ہیں نا سود لکھنے والے پر, اور وہ ہے جو دلالی کر رہا ہوتا ہے سود کی, دونوں پارٹیوں کو ایک جگہ جمع کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے لیے آتا ہے. اب ایک بینک کے باہر سیکورٹی گارڈ بیٹھا ہوا ہے تو آپ کہیں گے اسی کمائی حرام ہو گئی ہے. بینک کے بھی سارے سورس آف انکم حرام نہیں ہے سوائے سودی کام کے. باقی لاکرز کی کمائی, آپ کے اکاؤنٹ کی حفاظت کرنا, بجلی کے بل, گیس کے بل جمع کرنا, آپ کے بل تو حلال طریقے سے جمع ہو رہے ہیں, جو تنخواہ لے رہا ہے وہ حرام کھا رہا ہے. ذرا اپنی بھی عقل استعمال کریں, یہ اتنا بھی معاملہ نہیں ہے, صرف ایک پورشن سے ہمیں اختلاف ہے, اور وہ بھی اسلامک بینکنگ میں کافی حد تک ایڈریس ہو چکا ہے. اہل تشیع میں جو باب متع کو جائز کہتے ہیں, ان بابوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ غلط ہے جی. چاہے شیعہ کا نکاح متع ہو یا اہل سنت کا نکاح مسیار, دونوں غلط ہے بالکل. نکاح متع تھا, وہ منسوخ ہو چکا ہے, میری اس پہ پوری تفصیلی ویڈیو ہے. گزارش ہے آپ حق سچ کی تبلیغ کر رہے ہیں تو پھر اتنی پابندیاں کیوں ہیں؟ اپنا دروازہ کھلا رکھیں. کیا علمی کتابی بابے بھی اپنے دروازوں پہ اتنے سخت پہرے؟ اچھا, یہ جو پہرے والا معاملہ ہے نا میرے بھائی, سیکورٹی ایشوز والا, نبی علیہ السلام بھی سیکورٹی رکھتے تھے, لیکن جب قرآن میں آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس, پھر آپ نے اپنا پہرے دار ہٹا لیا تھا. لیکن یہ حکم عام نہیں ہے, یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اپنی سیکورٹی رکھیں گے. نبی علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی تھی, تو اس وجہ تو یہ وہ اس وجہ سے آپ کو پتا ہے 2 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی ہے. اور صرف آپ یہ نہ سمجھیں یہ تلاشی صرف میرے لیے ہو رہی ہوتی ہے, آپ لوگ بھی تو اسٹیک پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا. آپ کو پتا ہے ہمیں نہ ہندوؤں سے خطرہ ہے نہ عیسائیوں سے, ہمیں تو اشکان رسول سے خطرہ ہے. ہاں, ایک تو طریقہ ہے میں غامدی صاحب کی طرح, ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح یا کسی اور کی طرح کسی دوسرے ملک میں جا کے بیٹھ جاؤں. دوسرا یہ کہ میں ادھر رہ کے اس سسٹم کا حصہ بنوں. اگر میں یہ کام مطلب نہیں کر, جو میں کام کر رہا ہوں یہ کام باہر رہ کے اگر میں کرتا ہوں نا, تو میں آپ کو کیسے دلیری دے سکتا ہوں؟ کہیں گے آپ تو باہر بیٹھے ہیں نا, تاں سانو آدھا کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں. ہاں, غامدی صاحب نہیں کہہ سکتے بابے تے شاہی کوئی نہیں, میں کہہ سکتا ہوں, کیونکہ وہاں بیٹھ کے تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, یہاں بیٹھ کے کہنا مشکل ہے. باقی سیکورٹی اس وجہ سے کی ہوئی ہوتی ہے, وہ آپ کو کوئی تکلیف دینا مقصد نہیں ہوتا. اور وہ بھی میں بتاؤں, اگر وہ 2 ایونٹ نہ ہوتے تو یہ پہلے تو اس طرح ہی ہوتا تھا نا, چلتا رہا کام. جب کام ڈھلا ہے, جس طرح جب کام ڈھلا ہے تو 5B آ گیا. کہتے پہلے کیوں نہیں آیا جی؟ پہلے کوئی کہتا ہی نہیں تھا سیاست معاویہ زندہ باد, پہلے تو لوگ کہتے تھے خلافت راشدہ حق 4 یار. ہاں, جب سیاست معاویہ زندہ باد آئے گا تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ نہیں یار, ایک وقت میں نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں اور تم جو ہے وہ نہیں, وہ بعد کی سیاست معاویہ زندہ باد. ٹھیک ہے, حضرت علی کے دور میں سیاست معاویہ کیا تھی وہ بتاؤ, جرت کرو. جی خاموش ہو جاؤ. وہی بات ہے, پہلے خلیفہ راشد کے مخالفین مرتد, دوسرے کے مخالفین
کافر رومنز اور پرشین، تیسرے کے بلوائی باغی، چوتھے تھے رضی اللہ عنہ. چوتھے باری سارے رول بھول گئے، انہوں حدیث نہیں یاد رہی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، سب کچھ بول دیا. حالانکہ چوتھے کے بارے میں تو حدیثیں تھیں، جنگ جمل کے اوپر الگ سے حدیثیں، جنگ صفین پہ الگ سے حدیثیں، اور جنگ نہروان پہ الگ سے حدیثیں. نبی علیہ السلام کو پتا تھا چوتھے میں انہوں نے پنڈی پانی ہے، میں علی نو کلین چٹ دے جاؤں. ہاں ٹھیک ہے، ہوں تو نہیں کسی نے دسی. بیٹے کی پیدائش کے لیے بچہ کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا نام قرآن میں لکھ کر رکھ دیا جاتا ہے تاکہ بیٹا ہو. اس طرح کرنے سے تو میرے بھائی بیٹا نہیں ہوگا. بیٹے کی دعا مانگنا برا نہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے حضرت زکریا نے دعا مانگی ہے، قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے. لیکن اس طرح کے ٹوٹکے کرنا، یہ تو اس طرح کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا. اگر ہو بھی گیا تو اس وجہ سے نہیں ہوا. جب موت سامنے آ جائے تو اس وقت کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. مگر حضرت ابو طالب کو موت کے وقت کلمہ پڑھنے کا کیوں کہا گیا؟ دیکھیں جنرل رول تو یہی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، باقی اسپیشل پروٹوکول رسول اللہ کو حاصل ہے. یہ صرف حضرت ابو طالب کا مسئلہ نہیں ہے. مسند احمد میں حدیث ہے جو ایک یہودی لڑکا تھا جس کی موت کا وقت قریب آیا اور حضور کے سرانے چلے گئے اور کہا ایک دفعہ بس کہہ دے کلمہ پڑھ دے. وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا تھا کہ باپ ناراض ہو جائے گا مرتے مرتے. الٹیمیٹلی اس کے باپ نے بھی کہہ دیا کہ جو تیری مرضی، اور حضور کی بات مان لے. خود نہیں وہ مسلمان ہوا، لیکن وہ لڑکے نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا. اور نبی اسلام بڑے خوش ہوئے کہ ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا. نبی جب دنیا میں موجود ہوتے ہیں اس وقت کچھ اسپیشل پروٹوکول بھی ہوتے ہیں، اس کو جنرل رول کے طور پہ آپ نہیں لیتے. وہ اللہ تعالیٰ کسی کو پروٹوکول دے دے، وہ اللہ کی مرضی ہے. گنبد حرام ہے یا بدعت ہے یا شرک ہے؟ بدعت ہی ہے، ظاہر ہے بدعت ہے تو حرام ہے بالکل. شرک تو نہیں ہوگا، شرک تو اللہ کے ساتھ ہوگا نا. اللہ تو بابے سے بھی زیادہ کمزور ہو گیا اپنے محبوب کے اوپر. نہیں یہ بات نہیں میرے بھائی. دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں پتلی ٹانگوں والا ایک حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. یہ تو حضور خود بتا رہے ہیں. جب آپ یہ بیان فرما رہے تھے تو کسی نے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ اتنا کمزور ہو جائے گا. نہیں، وہ ابراہ کے لشکر سے حفاظت ایک دفعہ ہوئی ہے. اگر دوبارہ حفاظت کوئی ہونی ہے تو وہ دجال سے ہونی ہے. ادروائز خانہ کعبے کے اندر مختلف اوقات میں مختلف بیماریاں بھی پھیلی ہیں، باقی سارے معاملات بھی ہوئے ہیں، تو یہ چیزیں ہو جائیں گی. یہ کہیں اللہ نے گارنٹی نہیں لی ہوئی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کمزوری یا غیر کمزوری کا ذکر نہیں، دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے. آپ دیکھیں حجاج ابن یوسف جو سینکڑوں صحابہ کا قاتل ہے، وہ مسجد نبوی میں کتنا عرصہ نماز پڑھاتا رہا. کلمہ گو تھا، مسلمان تھا، لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. اور نبی علیہ السلام نے کہا بھی تھا کہ ظالم حکمران آئیں گے تو تم نے ان پہ صبر کرنا ہے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے آ کے ملنا. کیونکہ نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ ہر بندے کا ایمان اس لیول کا نہیں، اور نہ یہ ہے کہ اس طریقے سے لوگ کھڑے ہوں. تو ظاہر جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہیں اور باقی چیزیں ہیں وہ تو اعلیٰ ترین درجہ تو ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکنا، لیکن یہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے. اگر ایک آدمی 100 بار سورہ اخلاص پڑھے تو نماز ہو جائے گی؟ کیا صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے؟ ایسا تو کوئی نہیں ملتا. صرف یہ ملتا ہے بخاری مسلم میں کہ ایک صحابی تھے جو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. تو نبی علیہ السلام کو شکایت کے طور پہ بتایا گیا. آپ نے اس کو بلایا، پوچھا کیوں ایسا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس میں رحمان کی صفت بیان ہوئی ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس کی تحسین فرمائی. اس نے کہا مجھے یہ اچھا لگتا ہے میں اپنے رب کی تعریف بیان کروں. تو نبی السلام نے اس پہ ان کو خوشخبری دی. ہاں کیا نہیں، میں جواب تو دے لوں میرے بھائی، پورا جواب. ہاں جی مجھے سوال سمجھ آ گئی، میں کر لیتا ہوں. اچھا، تو نبی علیہ السلام نے اس پہ یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے. باقی رہ گیا 100 بار سورہ اخلاص پڑھنا تو نماز ہو جائے گی. جی نماز ہو جائے گی، اس میں تو کوئی نہیں. وہ سورہ اخلاص ہی پڑھ رہا ہے، ایک سے زیادہ دفعہ پڑھ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. قرآن ہی پڑھ رہا ہے، اور قرآن میں اگر صورتوں کو بار بار ریپیٹ کرنے کی اصل بخاری مسلم میں ہے کہ ایک صحابی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. ایک سے زیادہ دفعہ پڑھے بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو جائے گی نماز. اگر وہ کہتے نہیں ہوگی تو دلیل اس نے پیش کرنی ہوگی. جو چیز اپنی اصل میں موجود ہے
یعنی کہ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پڑھنا، چاہے آپ اس کو ریپیٹ کر کے پڑھتے ہیں، ایک سے زیادہ دفعہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس حوالے سے بھی یاد رکھیں، یہ تو سورہ اخلاص تو بہت بڑی چیز ہے، جو بخاری مسلم میں آتا ہے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے 4 رکعتیں پڑھی تھیں حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو گیا تھا. تو کہتی ہیں کہ سورہ بقرہ جتنا قیام کیا اور پھر اتنا ہی رکوع کیا. تو رکوع میں تو قرآن تو نہیں پڑھا ہوگا، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا. تو تسبیحات ہی کی ہیں نا، سورہ بقرہ جتنی تسبیحات. اگر سبحان اللہ سینکڑوں ہزاروں دفعہ سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھا جا سکتا ہے تو سورہ اخلاص بھی پڑھی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کیا صحابہ کرام رسول اللہ سے ثابت ہے؟ ہمارے علم میں تو بس یہ صلاۃ و تسبیح ایک ثابت ہے جس میں 300 دفعہ تسبیحات ہیں، یا جو میں نے آپ کو جو بخاری مسلم کی حدیث بتائی تو یقیناً اس میں نبی علیہ السلام نے تسبیحات ہی پڑھی ہیں. انڈرسٹوڈ ہے، یہ رکوع اور سجدے میں آپ نے تسبیحات ہی پڑھی ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ کی یہ پرچیاں ساری الحمدللہ دیکھ لیں، میں نے ختم کر دی ہیں جتنی میرے تک آئی تھی. اچھا، نیکسٹ درس کا یہ ہے کہ چونکہ اگلی دفعہ 12 ربیع الاول آ رہی ہے اور 10 محرم 12 ربیع الاول یا عید کے دن ہم نہیں کرتے، ظاہر لوگوں کے لیے ایک ٹریفک کا بھی ایشو ہوتا ہے، پھر سیکورٹی ایشوز بھی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے سارے جلوس نکلے ہوتے ہیں، انتظامیہ کی بھی پھر ساری توجہ اس طرف ہوتی ہے. اس لیے نا اگلا پروگرام ہم کریں گے انشاءاللہ جمعے کو، یعنی 7 اکتوبر کو. آپ کے وہ دوست جو کہتے ہیں نا جی جمعے کو ہمارا ویکینڈ ہوتا ہے، انہوں نے گھر تک پہنچاؤ اور آ گیا جی جمعہ جی ہوں جانا جائے جمعے والے دن، لیکن جمعے والے دن کوشش کریں 10 سے پہلے پہنچے، کیونکہ میری کوشش یہ ہے کہ میں 1 سے پہلے آپ کو 1:45 تک فارغ کروں تاکہ یہ 7:30 والی مسجد میں تصویروں کے بعد آپ نماز پڑھ سکیں جمعے کی، آسانی سے جمعے کی نماز پڑھ لیں گے. وہ پھر ہم جلدی پروگرام شروع کریں گے، جلدی ختم ہو جائے گا. یہ 2 گھنٹے پلس ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہو، 2:15 بھی ہو جاتا ہے، 2:30 بھی ہو جاتا ہے. تو اگلا جو پروگرام ہے یہ نا وہ میں آپ کو نا وہ دے دوں گا، سلائیڈ بھی بنا دوں گا نا. میں نے ابھی اس لیے نہیں بنائی تھی کہ وہ پھر لوگوں نے اس درس میں کنفیوز ہو جانا تھا کہ پتہ نہیں جمعے نو ہو رہا ہے، تو میں نے کہا اتوار لگاؤ. ہاں ان سوموار نو اسی وہ پوسٹ پچھلی میری پاس پڑی ہوئی ہے پاور پوائنٹ میں، اس کی صرف تاریخ چینج کرنی ہے. تو وہ اگلا ہمارا جو درس ہے جن لوگوں نے آنا ہے ان کو بتا دیجیے گا کہ جمعے والے دن ہوگا، اتوار کو نہ آئے. یہ نہ ہو بےچارے 12 ربیع الاول میں پبلک ٹرانسپورٹ بڑی مشکل سے ملے گی، سفر کر کے ہیں اور آگے اکیڈمی بند ہو. تو وہ پہلے ہی ہم نے پتا پچھلی دفعہ بھی اتنا شور مچایا تھا، الحمدللہ کوئی بھی نہیں آیا اتوار کو، حالانکہ مجھے خطرہ تھا کوئی نہ کوئی بھولا بٹکا پہنچ ہی نہ جائے، لیکن ایسا ہوا نہیں، شکر ہے. کیونکہ وہ اتنی لکیر پیٹی، میں روزانہ لائیو سیشن میں بھی اس وقت آتا تھا تو میں نے بولا بار بار پوسٹیں بھی لگائیں کہ کہیں کوئی آ نہ جائے. پھر اس میں بھی میں نے اس وقت بھی اناؤنسمنٹ کی تھی کہ اگر 12 ربیع الاول 10 محرم یا عیدوں والے دن ایسا ایشو ہو پھر ہم اتوار کو نہیں کریں گے پروگرام. تو وہ ہم 2 دن پہلے اب جمعے کو کر لیں گے انشاءاللہ 7 اکتوبر کو، بمطابق 10 ربیع الاول اگلی انشاءاللہ ہماری نشست ہوگی. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، اے اللہ تمام امت کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. پوری دنیا میں مسلمان آج تک جتنے بھی فوت ہوئے، جنات میں سے ہوں انسانوں میں سے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما. قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. اے اللہ تیرے محبوب علیہ السلام کی ختم نبوت کی برکت سے ہمیں نبی علیہ السلام کے اس مشن کو پورے پیشن کے ساتھ
آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، خصوص بالخصوص اے اللہ پاکستان میں جو سیلاب زدگان ہیں، اسی طریقے سے کشمیر میں، انڈیا میں، فلسطین میں، افغانستان میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، جہاں کہیں بھی مسلمان کسب پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، تکلیف میں، اے اللہ غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ.